بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوات بنو قریظہ کے بعد پیش آنے والے 3 اہم اور دلچسپ واقعات پر بات کریں گے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہودیوں کا مدینہ سے پوری طرح صفایا ہو گیا اور مکہ کے کافروں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب وہ خندق کے بعد مدینہ کی طرف واپس نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن مکہ سے سازشوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا، اس لیے اب مکے کے سرداروں نے ایک نیا طریقہ اپنایا کہ کسی نہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ سن 5 ہجری کے آخر میں ایک دن مکہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں سردار مکہ ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مدینہ جا کر محمد کو قتل کر دے تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے محمد کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اب فوج لے کر جانا مشکل تھا، مگر کوئی بھی مکہ سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ مدینہ میں پیغمبر پر حملہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ پھر ایک عرابی جو مکہ کے باہر سے آیا تھا، اس نے یہ سنا اور مکہ کے سردار سے کہا کہ اگر وہ اسے اپنے پریوار کا خیال رکھنے کا وعدہ کرے تو وہ اس مشن کو انجام دینے کو تیار ہے۔ ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا اور وہ عرابی مکہ سے مدینہ کی اور روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ آدمی مسجد میں آیا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے۔ اس عرابی نے سوال کیا، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اس پر پیغمبر نے جواب دیا، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ جب عرابی پیغمبر کے پاس گیا تو جناب اسد ابن معاذ نے اسے پکڑا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ وہاں اس کی تلاشی لی گئی اور اس کے پاس وہ خنجر ملا تھا جس سے وہ پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ پیغمبر نے اسے جیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ایک دن بعد اسے آزاد کر دیا۔ جب پیغمبر نے اسے آزاد کیا تو وہ شخص حیران ہو گیا اور اس نے اسلام کو اپنایا۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں معافی کا پیغام ہے، لیکن اگر دشمن ناپاک حرکتیں کرتا رہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب مکہ کے سرداروں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان اب کسی سازش کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مکہ کے خلاف کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جب پیغمبر اسلام نے ایک مجرم کو سزا دی۔ یہ واقعہ اورینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں قبیلہ ارنا نے اسلام اپنایا تھا، لیکن کچھ سمے بعد وہ اپنے برے ارادوں کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے گئے۔ وہاں ان کے دوارا پیغمبر اسلام کے غلام کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کے جانوروں کو چوری کر لیا۔ پیغمبر اسلام نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے صحابی جناب قر بن جابر الفہری کو بھیجا۔ جب مجرموں کو پکڑا گیا تو پیغمبر نے انہیں موت کی سزا دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں غداری کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سریہ سلمہ بن اقوا کا تھا، جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی شہاست اور سمجھداری سے مکہ اور بنو غفان کے خلاف کوئی حملہ کرنے سے منع کیا۔ آخرکار یہ واقعے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام میں رحمت ہے، معافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو معاف کیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ صرف غداری کرنے والوں اور منافقوں سے نپٹا جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو اچھا گیان پردان کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔